حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کے اخلاق اس وقت برباد ہو جاتے ہیں جب انہیں اقتصادی جبر یعنی معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا جائے۔ شاہ صاحب کی اس بات سے رہنمائی کی روشنی میں اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اپنے غلبے کے دور میں انسانیت کو معاشی حقوق بھی فراہم کیے اور ان کی اخلاقی تربیت بھی کی۔ یہاں پہلی بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اخلاقیات اور معاشیات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نظر انداز ہو جائے تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ایسے شخص کی حالت تصور کیجئے جسے 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، اس کے بچے روز بھوکے سوتے ہوں، اس کے دن رات اسی خیال میں گزرتے ہوں کہ کھانا کیسے مہیا ہو، کہاں سے آئے۔ آپ اس حالت میں اسے دعوت دیں کہ وہ اخلاقی اور روحانی ترقی کرے تو آپ کی یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر ہوگی۔ اس لیے کہ جتنے بھی حکومتیں عدل کے نظام پر تشکیل پاتی ہیں وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام واضح کرتی ہیں جس سے وہ اپنے لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پھر اگلے درجے میں عام لوگ اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کی طرف خود گامزن ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم پاکستانی نظام معیشت کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں اسلام کا کوئی بھی قانون اپنی اصل روح میں نافذ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا نظام معیشت ایڈم سمتھ کا دیا ہوا ہے جس کے بنیادی اصول میں سے یہ ہے کہ سرمایہ ہی سب کچھ ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جائے اور اسے اکٹھا کرنے کے لیے جو بھی ظلم اور درندگی کا رستہ اختیار کرنا پڑے تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اب ایک نظام جس کی بنیاد ہی سرمایہ کو بلا ضرورت اکٹھا کرنے پر ہو وہ انسانیت کی اجتماعی ضروریات کو کیسے پوری کر سکتا ہے؟ اور آج بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو یہ بات بھی نہیں جانتے کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے، حالانکہ اس نے تو 1000 سال تک انسانیت کی اجتماعی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ یہی وہ دور تھا کہ انسانیت کے اخلاق اعلیٰ معیار پر تھے۔ اور آج ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اسی سرمایہ داری نظام سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری معاشی ضروریات کو پوری کرے، جبکہ ہم اس ظلم کے نظام کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی مزاحمتی شعور پیدا کر پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشروں میں روحانی اور اخلاقی ترقی پر واعظ و نصیحت کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو تم پر غربت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری قسمت میں ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں جس کی روزی اللہ پر ہے۔ قرآن پاک سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کا رزق پیدا کر دیا ہے، تو مسئلہ اس کی تقسیم میں ہوا ہے نہ کہ پیداوار میں۔ اور پھر بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ممبروں کے ذریعے سے لوگوں کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ جو تکلیف تم برداشت کر رہے ہو اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں جنت مل جائے گی۔ مطلب یہ کہ تم اس ظلم کے نظام کے خلاف مزاحمت پیش نہ کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں جنت مل جائے گی۔ انہوں نے تو لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ہی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک عادلانہ معاشی نظام قائم کر کے انسانیت کو ظلم سے نجات دلائیں۔ اگلے درجے میں عام انسانیت خود اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔